अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 121। आयत नंबर 121 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और ऐसे जानवरों को ना खाया करो जिन पर अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, यानी जो भी वो जानवरों को मत खाओ जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है। और ये नाफरमानी और गुनाह है। ये शैतान अपने दोस्तों को तालीम दे रहे हैं ताकि तुमसे लड़ें। अगर तुम उनकी इताअत करने लगो तो तुम मुशरिक हो जाओगे। जो है सो अगर वो चीज़ों को खा सकते, बल्कि बाज़ लोग ऐसे रहते कि बोलते ऐसा खा सकते करते, बल्कि गुमराह करते, जो है सो मुशरिकीन जो रहते हैं ना, गुमराह करते कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि। हाँ, जबकि वो लोग जो शैतान के दोस्त हैं, लोग शैतान लोगों को तालीम देता है कि तुमको जो सो तुमसे लड़ना है। लोग अगर उनको फॉलो करे, उनकी चीज़ों को फॉलो करे वो तो मुशरिक हो जाते, वो क्या अल्लाह पाक फरमा रहे। आयत नंबर 122 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और क्या जो शख्स पहले मुर्दा था हमने फिर उसको ज़िंदा कर दिया, हमने उनको नूर दे दिया जिसको वो आदमियों में लिए चलते फिरते हैं। वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में है, और यानी अंधेरों में है, और वहाँ से निकलने नहीं पाता, निकलने का रास्ता नहीं पाता। इसी तरह काफिरों को उनके बुरे अमाल अच्छे नज़र आते हैं। काफिरों को उनके सारे बुरे अमल जो अच्छे नज़र आते हैं उनकी नज़रों में, क्योंकि लोग अंधेरे में हैं, तो उन लोगों के बुरे अमाल सारे अच्छे दिखते, अच्छे काम दिखते हैं लोगों को वो सब। आयत नंबर 123 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के बड़े आदमियों को ही जुर्म करने वाला बना दिया, ताकि वहाँ शरारतें किया करे, और ये दरअसल अपने ही साथ शरारतें कर रहे हैं और उनको ज़रा भी एहसास नहीं है। अल्लाह जो है सो हर बस्ती में के वहाँ के जो बड़े आदमी रहते थे उन लोगों को जुर्म करने वाला बना दिया अल्लाह ताला, ताकि वो लोग शरारत करें वहाँ पे। लेकिन दरअसल वो लोग दूसरों के अपने साथ ही शरारत कर ले रहे हो, आप खुद को गुमराही में डाल दे रहे हो और वो चीज़ का लोगों को एहसास भी नहीं है। आयत नंबर 124 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब उनको कोई बात पहुंचती है तो कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक हमको भी ऐसी चीज़ ना दे दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस बात को अल्लाह ही खूब जानता है जहाँ अपना पैगाम भेजता है, सो जल्दी अल्लाह के पास पहुँचे, पर उन मुजरिमीन को ज़िल्लत पहुँचेगी और उनको इन शरारतों की वजह से सख्त सज़ा दी जाएगी। वो टाइम पे ऐसे भी वो लोग थे जो लोग बोलते थे कि जो रसूलों पे नाजिल होता है वो जब तक हम पे नाजिल नहीं होगा, वो चीज़ हमको जब तक नहीं दी जाएगी, जब तक हम लोग ईमान नहीं लाएंगे। बल्कि तो उन लोगों को पैगाम तो नहीं मिलेंगा अल्लाह का। अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपना पैगाम देता है, जिसको चाहता है उसको अपना रसूल बनाता है अल्लाह। बल्कि उन लोगों को जो है सो ज़िल्लत मिलेंगी, उन लोगों को सख्त सज़ा मिलेंगी उन लोगों की शरारतों की वजह से। आयत नंबर 125 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो जिसको अल्लाह चाहता है कि वो सीधे रास्ते पर चले तो इस्लाम के लिए उसके सीने को खुशादा यानी ब्रॉड कर देता है, बड़ा कर देता है। जिसको चाहता है कि वो बेराह ही रहे तो उसके सीने को बहुत ही तंग कर देता है, एकदम कंजस्टेड कर देता। जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है, जिस तरह अल्लाह ईमान ना लाने वालों पर फिटकार डालता है। आयत नंबर 126 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत चाहने वालों के लिए आयत को साफ बयान कर दिया है। आयत नंबर 127 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अमन और चैन के घर मौजूद है, और अल्लाह ही उनका दोस्त है उनके नेक अमाल के बिना पर, उनके नेक अमाल के उस पर सपोर्ट, उनके नेक अमाल की वजह से। आयत नंबर 128 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिस रोज़ अल्लाह तमाम मखलूक को जमा करेगा और फरमाएगा, ए जिनों की कौम, तुमने इंसानों को गुमराह करने में बड़ा हिस्सा लिया है, और उनके इंसान कहेंगे, ए हमारे रब, हम ही आपस में एक दूसरे से खूब फ़ायदा
اٹھایا اور اپنی مقرر مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، تیرا رب حکمتوں والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم بعض کفار کو ان کے اعمال کے سبب بعض کو قریب رکھیں گے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا اے انسانوں اور جنات کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میرے احکام یعنی انسٹرکشنز بیان کرتے تھے اور تم کو اس دین سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو سب کہیں گے کہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے، ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو لوگ۔ آیت نمبر 131 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں۔ اگر کوئی جگہ پہ کوئی رسول نہیں پہنچے، وہاں کوئی جو ڈر سنانے والے نہیں رہے، اللہ کی نصیحت سنانے والے نہیں رہے، تو ویسے لوگوں کے اوپر ہلاکت نہیں آتی۔ آیت نمبر 132 یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کرتے تاکہ جو ہے سو کفر کے سبب حالات میں ہلاک نہ کرتے کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر تھے، حق سے بے خبر تھے، اللہ سے بے خبر تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ جو ہے سو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجے تاکہ کوئی ایسا نہیں بولنا کہ ہم کو سزا مل رہی ہے، کہ ہم کو کیوں سزا مل رہی جبکہ ہمارے پاس کوئی رسول آئے نہیں، اللہ کا پیغام ہی نہیں آیا، نشانی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں بولنا۔ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میری قوم، تم اپنی جگہ اعمال کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس اعمال کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہ ہوگی، وکٹری نہیں ہوگی ان کی، کبھی وکٹوریس نہیں ہوں گے لوگ ظالمہ۔ آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یعنی جانور جو گراس ہربی ورس جو جانور ہوتے ہیں ان کو مویشی بولتے ہیں، کیے ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا اور اپنے نظام میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، پھر جو چیز ان کا معبودوں کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو مل جاتی ہے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ وہ لوگ جو کھیتی مویشیوں کو جو پیدا اللہ تعالیٰ کرے ان لوگ کے لیے، اس میں لوگ جو ہے سو حصے کر لیے کہ یہ حصہ اللہ کے واسطے ہے، یہ جو سو بول کے الگ کر دیے، اور بعض لوگ بتوں کے واسطے ہے، اپنے معبودوں کے واسطے، بہت سے معبودوں کے واسطے الگ کر لیے، وہ لوگوں کو پہنچنا وہ بول کے اس کا حصہ۔ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحب بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجیے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت منع ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا،
ان کے جن کو تم چاہیں، اور یہ مخصوص مویشی ہے جن پر سواری یا بار برداری کوئی سامان رکھنا حرام ہے، اور مخصوص مویشی ہے جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں اللہ پر بطور افطرا پردازی کے ہیں۔ بہت جلد اس بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے۔ یہ صرف زبانی باتیں ہیں، اور لوگ جو سو اللہ کے اوپر باندھ دیتے، بہتان باندھ دیتے، جھوٹا الزام لگا دیتے، ایسے چیزیں بول کے اور لوگ۔ آیت نمبر 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا، اور وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا۔ یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کی ہے۔ یہ لوگ گمراہی میں پڑے رہیں گے اور کبھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ قتل کرتے تھے، جیسا بلی چڑھانا جیسا بولتے ویسا کرتے تھے وہ لوگ، حالانکہ ویسا کوئی چیز کا سند ہی نہیں تھی، یہ لوگوں کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا ایسا کرنے کا۔ اگر کوئی دلیل رہتی اللہ کی طرف سے تو بات الگ رہتی تھی، لیکن ویسی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے آئیش نہیں۔ وہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں کر لیے، اپنی زبان کا استعمال کر لیے، موڑ کے استعمال کر لیے، جو لوگوں کو چاہا وہ کر لیے وہ لوگ، اور یہ اللہ پہ بہتان باندھے جیسا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو ان لوگوں کی سزا بھی ملیں گی، اور ان لوگوں جو سدا گمراہی میں پڑے رہیں گے، لوگ کبھی سیدھی راہ نہیں ملیں گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔